السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، تو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ حضرت جی، ہمارے پاس پہلا سوال ہے، فقہ اسلامک میڈیا کے نام سے یہ آئی ڈی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ذاکر نائک کے بارے میں ہمارے اکابرین کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں، ایم بی بی ایس۔ انہوں نے یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے۔ اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں۔ ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں، یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ قبائلی جنگ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ یزید کے لیے بہت اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں، اس لیے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ ہمارے مردوں کو جنت کی بنی ہوئی حور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا۔ آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نسواں صفحہ 58 ان کا باقاعدہ نظریہ موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا؟ جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا، ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے۔ کیسے عنوانات کی بات کر رہا ہے؟ اور ان کے نزدیک تو پتہ نہیں مینڈک تک ساری چیزیں حلال ہیں۔ اس دن مجھے ایک ذاکر نائک سے متاثر پروفیسر ملے، ہاں جی مولویوں کا ذاکر نائک سے کیا پھڈا ہے؟ میں نے کہا جی مولویوں کا نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، جب آپ حلال کا لیبل لگا کر حرام بیچو گے تو علماء کو اعتراض ہوگا۔ آپ جب مسئلہ دین کا نام لے کر پھیلاتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فیصلے کے خلاف جملہ کہیں گے تو علماء اس پر آبجیکشن کریں گے۔ میں نے اسے کہا آپ ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کل میرے پاس ناشتہ کر لیں، تو کہتے ہیں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک فرائی کر کے کھلاؤں گا، فراگ روسٹ۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ذاکر نائک نے کہا یہ مجھے پسند ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ جب آپ کے مولوی کو آپ کے مولوی تو نہیں، آپ کے ڈاکٹر کو پسندیدہ لگ رہی ہے تو آپ کھائیں۔ میں جن علماء کو لائک کرتا ہوں ان کی چیزیں مجھے بھی لائک ہے، تو جن کو آپ لائک کرتے ہیں ذرا دیر دے ناشتہ کھاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا بابا عجیب بات ہے، دنیا میں اس کی پسندیدہ پہ عمل نہیں کر رہے تو آخرت میں اس کے ساتھ آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت اس مسئلے میں دیکھیں۔ نمبر 2، ہمارے کچھ سادہ لوگ اس کی حمایت میں بولتے ہیں اور جی آج کل ذاکر نائک فتوے نہیں دیتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں ہمارا اہل حق کا ذاکر نائک سے اختلاف کو فتوے دینے پہ؟ بابا ذاکر نائک کے عقیدہ غلط ہونے پہ ہے، نظریہ غلط ہونے پہ ہے، فکر غلط ہونے پہ ہے۔ اگر اس نے اپنے نظریے، اپنے فکر سے اور اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تو آپ ہمیں دکھائیں، ہم بھی تائید کرتے ہیں۔ جی اس کے ہاتھ میں بڑے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اپنا جیسا مسلمان بنا رہا ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں بابا؟ نظریہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے سامنے کیے ہوئے مسلمان کا اعتماد۔ اسی لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو تب کریں جب آپ ذاکر نائک کو کھل کے پڑھ چکے ہوں۔ ایک بندے نے 1-2 ملاقاتیں ذاکر نائک سے کر لیا، جی آج کل وہ فتوے نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ سادے آدمی، اس کا نظریہ وہی تھا، اس نے نظریے سے توبہ کی ہے۔ اب سوال گندم جواب چنا ہے، تو اب اس بارے میں خاموشی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ آپ ذاکر نائک سے بچیں اور اہل حق علماء کی طرف رجوع کریں۔ جزاک اللہ حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے شابانہ شاہد کا، وہ پوچھتی ہیں کہ مراقبہ کا طریقہ کار بتا دیں۔ بیٹا اگر آپ کسی شیخ سے بیعت ہے نا تو پھر اپنے شیخ سے پوچھیں، اور اگر آپ شیخ سے بیعت نہیں ہیں تو آپ بیعت کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو مراقبہ سمجھا دیا جائے گا۔
آپ اس طرح مجھ سے مراقبے کے بارے میں پوچھیں، نہ آپ کی کسی سے بیعت ہو، نہ آپ سلاسل کو جانتی ہیں، تو کیسے میں آپ کو مراقبے کی ترتیب سمجھا سکتا ہوں؟ جزاک اللہ۔ سہیل حمید کراچی سے پوچھتے ہیں کہ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھنا 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ بیٹا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، قرآن کریم میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، رب جس کو چاہے گا بڑھا چڑھا کے اجر دے گا۔ اور باقی جو بندہ یہ فگر دیتا ہے اس سے اس کی دلیل پوچھ لیں کہ اس فگر کی دلیل کیا ہے۔ مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی؟ مسواک وضو کی سنت ہے۔ جزاک اللہ۔ عبد الواحد پوچھتے ہیں حضرت منت ماننے کے لیے امداد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا صدقہ کی نیت ضروری ہے؟ منت ماننے میں امداد کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ یہ میری منت آپ پوری فرما دیں، میں منت مان رہا ہوں، یہ چیز آپ پوری فرما دیں، میں اتنی چیز اللہ کے نام پہ دوں گا، اس کو صدقہ سمجھ لیں، امداد سمجھ لیں، جو سمجھ لیں، بس اللہ کے نام پہ آپ نے دینی ہے، پھر آپ پہ واجب ہو جائے گی اگر منت پوری ہو گئی تو۔ محمد حبیب بھائی پوچھتے ہیں کیا DSLR کیمرہ رینٹ پر دینا جائز ہے؟ بیٹا DSLR کیمرہ آج کل لوگ اس لیے نہیں لے جاتے جو ہماری طرح بیٹھ کے دینی ویڈیوز بنائیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے پھر تو بالکل جائز ہے، پھر تو کوئی نہیں مسئلہ۔ اور اگر معاملہ کچھ رول گول ہے تو کوئی کام خراب ہے اور وہ معاملہ ڈماڈول ہے تو پھر آپ تحقیق کریں، یہ نہ وہ گانے کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا دے رہے ہیں ان کو کرائے پر، تو ایسی چیزوں سے پھر بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محب اللہ بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے اگر مسواک جیب میں ہو تو ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ میری اس پر تحقیق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ حافظ فواد جی پوچھتے ہیں استاد جی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عید الفطر والے دن سارے رشتہ دار اور اس کے پڑوسی گھر جا کر فاتحہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو مرحوم فوت ہوا ہے اس کی آج پہلی عید ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی کے گھر 3 دن تک تو تعزیت کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور اگر بندہ دور ہے وفات کے بعد نہیں جا سکتا تو فون کر کے بات کر لے اور جب وہاں جانا چاہے تو چلا جائے۔ خالصتاً عید کو طے کر کے جانا یہ اسلامی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ویسے آپ جانا چاہتے ہیں بھئی آج ان کا والد فوت ہو ان کے سر پہ نہیں ہے، میں ویسے تعلق کے لیے عید پہ جانا چاہیے، پھر تو حرج نہیں ہے، لیکن آپ خالصتاً بھی آج پہلی عید ہے آج دوسری عید ہے، اس طرح کا رویہ اسلامی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی سید خاندان سے ہو اور بہت زیادہ غریب ہو تو کیا پھر بھی اس کو زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹا سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، بہت زیادہ غریب ہے، بہتر ہے آپ اپنی جیب سے اس کی مدد کریں۔ خدا کے بندے وہ سید ہے، آل رسول ہے، اولاد علی ہے، آل نبی ہے، تو آپ صرف زکوٰۃ سے دیں گے جو اپنے مال کا دھو ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو مال کا جو دھویا ہوا ہے غسال، اس سے آپ سید کی مدد کر رہے ہیں، تھوڑا آپ گزارا کریں، گفٹ دیں، عطیہ دیں، اس کو جو ہے نا تحفہ دیں اور اس کو ہبہ کریں، اور ویسے جا کر اللہ کے نام پہ دے دیں، صدقے کی نیت اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر بچہ صف کے درمیان میں کھڑا ہو جائے بالغوں کی موجودگی میں تو کیا بالغوں کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں ہوگا؟ میرا تو نظریہ ہے کہ بچے کو والد اپنے ساتھ نماز میں ٹھہرائے تاکہ وہ پیچھے جا کر شرارتیں نہ کرے، مناسب ہے اس کو آگے ہی ٹھہرا دیں، بہت بہتر ہے۔ محمد قاسم بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جائے نماز کو پاؤں سے ٹھیک کرنے سے کہتے ہیں کہ 40 دن تک نماز نہیں ہوتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جھوٹ ہے۔ امجد خان پوچھتے ہیں کیا میں کسی گاہک کے لیے سامان کا بل زیادہ بنا کر دیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل گناہ کے اوپر تعاون ہے اور غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر کبھی بھی کسی غیر سے تعاون نہیں کرنا چاہیے اور نہ اپنے سے تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بل کچھ اور ہے اور آپ گاہک کی ڈیمانڈ پہ بل زیادہ بنا کے دے رہے ہیں، آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ رضوان احمد اوکاڑا پنجاب سے پوچھتے ہیں کہ قبر پر ہری ٹہنی رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس سے قبر والے پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا بھئی اس سے عذاب اس کا ٹل جائے گا، تو حضور پاک سے ثابت ہے۔ حضور کے بعد نہ کسی صحابی نے اس نیت سے رکھی ہے، نہ تابعی نے رکھی ہے، نہ امام نے رکھی ہے، نہ محدث نے رکھی ہے، نہ مفسر نے رکھی ہے، نہ فقیہ نے رکھی ہے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے رکھی ہے۔ ہم کس نیت سے رکھیں؟ کیا ہمیں بتا دیا گیا کہ سامنے والا عذاب میں مبتلا ہے؟ خدا کے بندے تم اپنے والد اور والدہ کی قبر پر یہ سبز ٹہنی رکھو گے، تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ نیچے وہ ڈنڈے کھا رہا ہے، عذاب میں ہے، کیسے بندے ہو آپ؟ اس کو کیسے ضروری سمجھتے ہو؟ آپ اس کو پڑھ پڑھ کے بخشو جتنا ہو سکتا ہے۔ فیض احمد بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بچپن ہی سے بائیں ہاتھ سے لکھتا ہو اور یہ عادت ہو گئی ہو لیکن کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے کرتا ہو تو اس کو کیا شرعی حکم ہے؟
بیٹا بچپن سے لکھتا ہے نا تو بس عادت پڑ گئی ہے، اب کیا وہ لیفٹی کو آپ رائٹی بنائیں گے؟ مناسب ہے وہ دائیں سے لکھتا، نہیں لکھ سکتا تو اب بائیں سے ہی لکھے، باقی کھانا پینا اسے دائیں سے کرنا چاہیے۔ سیف اللہ ہری پور سے پوچھتے ہیں سحری میں اگر اذان ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا؟ جی نہیں بیٹا، فوراً آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ محمد الیاس صفدر پوچھتے ہیں نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر وظیفہ پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ بیٹا بہت اچھی بات ہے، نماز کے بعد سر پہ آپ ہاتھ رکھ لیجئے، باقی ہر مسئلے پہ حدیث، یہ آپ کو کس نے کہا ہے دلیل ہے؟ کسی مسئلے پر قرآن کریم، کسی مسئلے پر حدیث پاک، کسی مسئلے پہ صحابہ کا عمل، کسی مسئلے پہ قیاس مجتہد، یوں چل کے دین کی معاملہ چلایا جاتا ہے۔ ہر مسئلے میں آپ حدیث پاک سے دلیل مانگتے ہیں، خدا کے بندے مسئلہ تو لاکھوں ہیں، حدیث پاک کی کل متون کی تعداد 50,000 ہے، باقی سندات ملا کے حدیث زیادہ لاکھوں میں جاتی ہیں۔ ہر مسئلے پر دلیل حدیث نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، یہ باب کتابت العلم، کتاب العلم جلد نمبر 2 سنن نبی داود میں روایت موجود ہے کہ آپ بالکل جا کر قرآن کریم سے مسئلہ حل کریں، حضرت معاذ کو فرمایا۔ اور قرآن اجتہاد الرائے فی القضاء، کتاب القضاء جلد نمبر 2 سنن نبی داود کی روایت ہے۔ اگر قرآن سے نہ ہو تو پھر حدیث سے، وہاں سے نہ ہو تو اجتہاد سے، تو اجتہاد باقاعدہ شریعت کی دلیل موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ دعوت تبلیغ کے نام سے آئی ڈی ہے، یہ پوچھتے ہیں میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بیٹا آپ اولاد کے لیے 2 کام کریں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کی اولاد ہوگی۔ نمبر 2، آپ اولاد کے لیے صدقہ کرنا شروع کر دیں، آپ کی اولاد ہوگی۔ نمبر 3، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد ہوگی۔ حافظ محمد عرفان بھائی پوچھتے ہیں تراویح کی نماز میں پہلی رکعت میں اگر قرأت کم کی جائے اور دوسری رکعت میں زیادہ ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، اس سے سجدہ سہو تو نہیں آتا، مناسب ہے پہلی میں آپ کی قرأت زیادہ ہونی چاہیے۔ شیر علی قاسمی پوچھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اس جگہ اللہ تعالیٰ پر یعنی نفس کا اطلاق ہوا ہے، اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں۔ شیر علی قاسمی صاحب بڑے چالاک ہو، یہ سوال میں نے ملت مماتیت سے کیا ہے اور رہتی دنیا تک ملت مماتیت میں میرا یہ سوال قرض رہے گا۔ جن سے میں نے سوال کیا ہے ان کی طرف سے آپ وکالت کرتے ہو، مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، سوال پر سوال جس انداز میں آپ کر رہے ہیں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، یہ ملت مماتیت، چتروڑیت، پتھریت سے میرا سوال ہے، وہ ذرا اس سوال کا جواب دیں۔ جو کہتے ہیں ہم تفسیروں سے ہٹ کر قرآن کریم ہی مانیں گے، تفاسیر نہیں مانیں گے، اگر تفاسیر نہیں مانتے تو یہاں اطلاق کر کے دکھائیں۔ تو جب تک وہ سوال کا جواب نہیں دیتے میری تلوار تو ان کے سر پہ لٹکتی رہے گی، آپ انہی کی تلوار اتارنے کے لیے تیار ہو گئے، جی جواب دے دیں۔ الحمدللہ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی بیٹا، میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ سوال کہاں سے آ رہا ہے اور کس چینل سے بول رہا ہے۔ کلیم اللہ بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں زیارت کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کو پڑھا جائے، درود پاک جتنا کثرت سے، درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت بہتر ہے، حضور پر، حضور کی آل پر بھی، تو انشاءاللہ آپ کو زیارت رسول نصیب ہوگی۔ جزاک اللہ حضرت۔ غلام نبی بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے پلاسٹک کے موزوں پر مسح کر کے نمازیں پڑھی ہوں تو کیا ان نمازوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے؟ ان نمازوں کو لوٹانا واجب ہے، آپ کی نمازیں نہیں ہوئی۔ جان خان پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہے یا قیمت خرید پر؟ قیمت فروخت پر ہے۔ اسرار فانی صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر لاک ڈاؤن میں ہم چھپکے سے اپنی دکان کھولتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل غیر مناسب عمل ہے۔ سید شاہ سوار بھائی پوچھتے ہیں کیا قرآن کا حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ جی نہیں بیٹا، قرآن کریم تو سب کے لیے، ہدی للناس، آپ کو کس نے کہا صرف بنی اسرائیل کے لیے؟ حافظ قدرت اللہ خان پوچھتے ہیں فرض نماز یا نفل نماز میں یا اکیلے نماز میں تھوڑے اونچی آواز میں قرأت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹا فرض میں تو مناسب نہیں ہے، آپ اکیلا پڑھ رہے ہیں تو، ہاں نوافل میں تہجد کے اندر گنجائش موجود ہے، آپ تھوڑا اونچا پڑھ سکتے ہیں۔ اسامہ بن سرفراز کراچی سے پوچھتے ہیں موجودہ زمانے میں یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا حکم بتا دیجیے۔ 100% بچیں بیٹا، 100% بچیں۔ ذیشان خٹک صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اور یہ کافی سوالات بھی آ رہے ہیں اس بارے میں کہ مفتی صاحب سے یہ عرض کر دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قائد ملت اسلامیہ، اہل اسلام کی جان آن شان ہے۔
جزاک اللہ. یہ جمشید الحنفی پوچھتے ہیں حضرت مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، میں کیا کروں، اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے غصے کو ختم فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب رب غصے میں ہوگا تو پھر میرا حشر کیا ہوگا. پھر سمجھیں اگر اس وقت آپ معافی کی امید رکھتے ہیں تو جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اس پر بھی ابھی معافی دے دیں تو انشاءاللہ رب بھی آپ پر رحمان رہے گا. جزاک اللہ حضرت. یہ بھائی عثمان بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے انگوٹھے ہیں، دانہ ہے اور بار بار پیپ جاری ہے تو اس کا وضو کا کیا حکم ہے، اور گھر کے اندر کتنا رکھنا کیسا ہے، گھر کے اندر کتا رکھنا کیسا ہے؟ بیٹا اس کے اوپر پٹی لگا لو، معاملہ ٹھیک ہی ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر بندہ وضو کرتا رہے. باقی گھر میں کتا رکھتے ہیں تو آپ کس لیے رکھتے ہیں یہ تھوڑا بتائیں. کلب زارے کی اجازت ہے اگر آپ کھیتی کے لیے رکھ رہے ہیں، کلب اس کی اجازت ہے جو آپ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو چور آنے کا 100% خطرہ موجود ہے. ورنہ عام طور پہ کتے بازی جو لوگ کرتے ہیں جیسے کبوتر بازی ہے، بٹیر بازی ہے، تیتر بازی ہے، اس طرح جو ہے نا مرغ بازی ہے، اس طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ لڑانے کے لیے کتا بازی کرتے ہیں، تو بالکل یہ بات غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. حضرت یہ مرغ بازی اور کبوتر بازی کے بارے میں میرے ذہن میں ایک ریلیونٹ سوال آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کو لڑائی نہیں، صرف شوقیہ انداز میں اور ان کو کھانے پلانے کے انداز میں اور ان کو کھلا رکھنا چاہے تو کیا گھر میں رکھ سکتا ہے؟ جی پھر تو گنجائش ہے نا، معاملہ بدل رہا ہے. کبوتر بازی کا معنی اور ہے، ایک ہے گھر میں خوبصورت پرندے رکھیں اس میں مرغ بھی رکھ لیں، بہترین ہے. ویسے گھر میں مرغ ہونا چاہیے، میں مرغ ہونے کا انکار نہیں کرتا، ہم تو اپنے گھر میں مرغیاں رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرغ جب اذان دیتا ہے وہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور جب گدھا ہینگ رہا ہوتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کر ہینگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ گدھے نہ رکھیں، اس لیے آپ مرغ رکھیں، بہت مناسب چیز ہے مرغ رکھنا. لیکن مرغ بازی اور ہے جو ککڑ لڑاؤ صاحب، تو مرغ لڑانا شروع کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ لڑانے والے اس طرح مرغ بن جائیں گے اور ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ان کا حشر مشر ہوگا وہاں پر. جزاک اللہ حضرت. اگلا سوال ہمارے پاس ہے مجیب بھائی کا. یہ پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اس میں پہلی کمیٹی وہ بندہ خود لے لیتا ہے جس نے وہ ڈالی ہوئی ہے کمیٹی، اور باقی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کی قرآن دازی کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میرے خیال میں عام طور پہ معاملہ چل ہی یہی رہا ہے کہ جو اس کا انتظام و انصرام کرے گا پہلی کمیٹی اسے دیں گے. یہ کوئی فرض نہیں ہے. اگر آپ سارے حضرات راضی ہیں دل سے 100% پھر تو بات ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی. بلال احمد بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کھانے کو مکروہ اور ناپسند فرمایا. حدیث پاک موجود ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی. محمد عمیر بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی کافی نمازیں قضا ہیں تو کیا وہ سنت اور نفل کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، نفل کی جگہ تو قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. سنت چھوڑنے پہ رسول اللہ کی شفاعت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. میں سنت چھوڑنے کی آپ کو کبھی اجازت نہیں دے سکتا. محمد طیب راٹھوڑ پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے جس گھر میں جنات اور شیاطین پائے جائیں تو کیا وہاں اس گھر میں ان کو بھگانے کے لیے اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کس طرح دیں اور کس وقت دیں؟ پتہ نہیں عاملین کا کوئی تجربہ ہے کہ اذانیں دیں تو جنات بھاگ جاتے ہیں. میرا گھر مسجد کے پڑوس میں، ایک عامل مجھے کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں 70,000 جن ہیں اور ایک اذان پہ 2 جن بھاگیں گے، لہٰذا آپ یہاں اذانیں شروع کر دیں. میں نے کہا مجھ سے طے کر لیں فی اذان کتنے پیسے لیں گے. 35,000 اذانیں دینی پڑے گی، تب 70,000 جن بھاگے گا. آپ یہاں اذانہ دیتے رکھو، بسم اللہ ٹھوک کی رکھ. یہ ایسی لوگوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں. مناسب ہے کہ آپ اس جگہ اعمال وہ کریں جو اعمال قرآنی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معوذتین بتائے گئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں، منزل کی دعائیں پڑھیں، یہ پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بس اذانیں دیتی رکھیں. اذانوں سے کام نہیں بنے گا. اذان مسجد کا معاملہ ہے، آپ کے جن بھگانے کا معاملہ نہیں ہے بیٹا. جنات باقاعدہ اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں جو مسلمان جنات ہوتے ہیں، تو کیسے جن آپ کی اذان سے بھاگے گا؟ جزاک اللہ. اختر نواز بھائی پوچھتے ہیں اگر کوئی عورت بچہ کے پیدائش کے وقت مر جائے اور بچہ بھی مر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. حنزلہ آبرو پوچھتے ہیں کہ محرم کے علاوہ کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ میں نے خود کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ آپ کو بتاؤں. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مسئلے پہ عمل کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے تم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کیا. صحیح بخاری میں موجود ہے. تو میں نے آج کالے کپڑے پہنے اور آپ کو بتانے کے لیے پہنے کہ بلیک کپڑے پہننا مستحب ہے. یہ میں نہیں کہتا،
امام ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی تفسیر نصفی ہے، مدارک التنزیل ہے، ان کی کتاب ہے کنز الدقائق، آج سے 600 سال بلکہ 700 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ کنز الدقائق کی بالکل آخر میں جا کر مسائل شتہ پڑھیں، انہوں نے کہا کالا کپڑا پہننا مستحب ہے، کالے کپڑے کو استحباب کے ساتھ پہننے کا حکم وہاں موجود ہے، اور یہ عالم دین کو 3 سال میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی کتاب ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے۔ لوگ مجھے کہنے لگے لباس السوداء لباس اہل النار، کافروں کا لباس ہے کالا، جہنمیوں کا لباس ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ جی کہاں؟ میں نے کہا اصول کافی میں، اہل تشیع کی کتاب میں۔ اچھا وہاں لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا چاچے لفظ تو نے یاد کیا ہوئے، یہ نہیں پتہ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ مجھے تو اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے آپ یہ لفظ نہیں دکھا سکتے۔ کیسے کہتے ہیں یار کالا کپڑا ناجائز ہے؟ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کالا کپڑا ناجائز ہے؟ میں تو آپ کو مستحب ہونے کا جملہ دکھا رہا ہوں، اور باقاعدہ فقہ کی عظیم کتاب سے دکھا رہا ہوں، اور آج سے 700 سال پہلے لکھی جانے والی ایک بہت بڑا فقیہ، محدث، مفسر، اصولی بندے کے دکھا رہا ہوں۔ امام نصفی کوئی عام بندہ نہیں ہے، آپ وہاں سے اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہاں ان دنوں میں نہ پہنے جن دنوں میں روافض سے مشابہت ہو، ان دنوں میں بھی نہیں پہنتا، لیکن عام دنوں میں تو بلیک کپڑا آپ تھوڑا گزارا کریں، فتویٰ وہ بتائیں جو لکھا ہوا۔ پسندیدہ کپڑا سفید ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کالے کو آپ اس طرح غلط کہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ جزاک اللہ حضرت۔ اگلا سوال ہمارے پاس صبغت اللہ سیال بھائی کا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے جس پر پریکٹیکل میں حشرات الارض یعنی تتلیاں وغیرہ بھی جمع کر کے مارنے ہوتے ہیں، کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ بیٹا طب کے اندر جو حکماء یہ کام کرتے ہیں نا، وہاں طبیبوں کے لیے گنجائش کسی زمرے میں موجود ہے، میں اس کو گناہ اس زمرے میں نہیں کہہ سکتا۔ محمد رضوان افضل بھائی پوچھتے ہیں کہ سور جانور کا حرام ہونا اور باقی جانوروں کے حرام ہونے میں کوئی فرق ہے؟ جو یہ ہے نا خنزیر، یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا کیا معنی؟ اس کا چمڑا بھی دباغت سے حلال نہیں ہوتا۔ باقی جانوروں کو تو چمڑا دباغت کے ساتھ حلال ہوتا، مثلا کتا ہے دباغت کے ساتھ اس کا چمڑا، جیسے اس کے چمڑے کو رنگ دیا جائے، اسے کہتے ہیں دباغت، تو رنگ دینے کے بعد تو وہ بالکل آپ جوتی بنا سکتے ہیں، لیکن خنزیر کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ خنزیر کا کپڑے، جو خنزیر کے اس کو چمڑے کو 1000 بار بھی آپ رنگ دیں، وہ نجس العین ہے، اس کے بال، اس کی کھال، اس کے کھر، اس کے سینگ، سب کچھ یہ نجس العین ہے، تو اسی لیے خنزیر سے بچ۔ یہ تو رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا 4 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 ذبح کے وقت بہتا ہوا خون، نمبر 1 حرم علیکم المیتہ، جو خود بخود مر جائے، مردار۔ نمبر 2 والدم، بہتا ہوا خون جب اس کو ذبح کریں۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر۔ نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، جس میں اللہ مقصود نہ ہو۔ تو یہ ہے۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، واہ مولوی صاحب واہ، جسے تم ذبح کرو خود مارو یہ حلال ہے، اور جسے اللہ مار دے وہ حرام ہے۔ میں نے کہا قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، لفظ میرے ہوں گے مطلب انہی کی بات کا ہوگا، میں جواب دینے لگا ہوں۔ ایک شخص نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا بیٹا مختلف چیزیں ہیں، ایک پانی وہ ہے جو آپ نکالتے ہو نلکے سے، ایک پانی وہ ہے جو آپ پیتے ہیں اور وہ آپ سے نکل جاتا ہے، تو جو پیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور وہ جو نلکے سے نکالتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، لیکن اسے خود نکال رہے ہو، وہ نکالنا تمہاری مجبوری ہے، تو جسے اللہ نکال رہا ہے وہاں کا پانی تو نہیں پیتے اپنا پیشاب، اور جسے خود نکال رہے ہو یہ نلکے والا پانی تو پیتے ہو، تو تھوڑا گزارا کرو نا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے الزامی جواب دیا، اب تحقیقی جواب بھی سمجھو۔ جسے رب مار دے، اللہ خود فرماتے ہیں حرم علیکم المیتہ، وہ نہ کھاؤ، اور جسے اللہ فرماتے ہیں ذبح کر کے کھاؤ، ہم ماریں، وہ رب فرماتے ہیں آپ حلال طریقے پہ ذبح کرو تو جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ان تذبحوا بقرہ، رب نے فصلی لربک ونحر طریقہ ذبح سکھایا ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہے۔ اسی لیے خنزیر کا معاملہ باقی تمام معاملات سے جدا ہے، یہ نجس العین ہے، خاص طور پہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مشتاق احمد بھائی پوچھتے ہیں امام اگر ایک آیت پڑھ کر دوسری بھول کر اگلی 3 آیات پڑھنے سے نماز درست ہوگی؟ امام بھول گیا ہے، پہلی آیت پڑھی، اس نے 4 آیتیں چھوڑ کے اگلی پڑھی، پھر بھول گیا 5 آیتیں چھوڑ کے اگلی پڑھی، نماز ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
अब्दुल मुनम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, नक्शा औकात रमज़ान में सहरी और अफ्तारी का नक्शा डेर इस्माइल खान का बना हुआ है। माड़ा में एक मौलाना साहब ने ख़ुद नक्शा बनाया और इस टाइम टेबल पर रोज़ा अफ्तार और सहरी इस नक्शा पर खोलें और रोज़ा रखें, लेकिन जो नक्शा डेर इस्माइल खान का है उसमें 4 मिनट का फ़र्क है सहरी में। क्या तहसील परोआ के लोग डेर इस्माइल खान के नक्शा पर रोज़ा रखें या उस मौलाना साहब के नक्शा पर? बेटा अगर वो आपके उलमा में से अहले हक़ आलिम है तो उसकी तहकीक अपनी है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। DA खान सिटी का जो नक्शा है वो हमारे अकाबिर के मुअतमद हजरात बनाते हैं, हर साल वो बताते हैं। मुझे तो इन हजरात की तहकीक पर एतमाद है, एतबार है। बाकी देहातों का और शहरों का तो फ़र्क हुआ ही करता है ना बेटा, कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता है। तो जो फ़र्क के लिहाज हैं तो अपने करीबी अहले हक़ उलमा से आप पूछें। मोहम्मद मुहतशिम रियाज पूछते हैं, बाजमात नमाज के लिए तकबीर इमाम के पीछे वाला पढ़ सकता है या उसके दाएं वाला या बाएं वाला, या इसका कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं बेटा, अगर आपने तकबीर पढ़ानी है आप कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, कोई नहीं मसला। सैयद उस्मान हुसैनी पूछते हैं, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है? आपका अपने अब्बू का बेटा होना कुरान करीम से साबित है कि तू अपने अब्बू का बेटा है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। कैसे कैसे सवाल के लिए उम्मत दुनिया में पैदा हो गई है। कुरान करीम में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो बंदे जो सहाबा आप पर ईमान लाए हिजरत से पहले या हिजरत के बाद, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने इन सब से जन्नत का वादा किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है और हज़रत मुआविया इसमें शामिल है जो हिजरत के बाद ईमान लाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह हज़रत। तारिक जान भाई पूछते हैं, किस्तों पर सामान लेना कैसा है? जायज़ है। आरिफ खान पूछते हैं, क्या ये हदीस बुखारी शरीफ में है कि जिसको वबाई बीमारी लग जाए उसको देखकर ऐसे भागना चाहिए जैसे शेर को देखकर भागते हैं? क्या ये अल्लाह के नबी की हदीस है? उन कमज़ोर लोगों के लिए जिनका नज़रिया ये था कि इससे लगती है तो फरमा दिया गया था जी इसकी गुंजाइश मौजूद है। ताबिस खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब कसम के कफ़ारे के बारे में तफसील वज़ाहत फरमाए, नेज़ कफ़ारे के अदा करने में तख़ीर हो जाए तो क्या गुनाह होगा? बेटा कफ़ारे में आपने जो कसम उठाई है फिर आप पूरी नहीं कर सके तो एक ग़ुलाम की आज़ादी है, 10 मिस्कीनों को खाना है या 3 रोज़े आपने रखने हैं। बाकी अगर ताख़ीर हो गई है तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें उसके बारे में, फिर इंशाअल्लाह अदा कर दें। रुस्तम पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मौलाना साहब क्या छोटी सी बस्ती है लगभग 50 घर होंगे, इसमें जुम्मा होगा या नहीं? बराए मेहरबानी वज़ाहत। बेटा 50 घर हों या 5 घर हों, शहर के साथ मुत्तसिल है या नहीं है वो मामला वहाँ के उलमा जानते हैं। उस बस्ती के उलमा, उसके करीबी उलमा को दिखाओ, उनकी एक दिन दावत करो, उनको बिठाओ, उनसे मसाइल पूछो, इंशाअल्लाह आपको अच्छे अच्छे मसले समझ आएंगे। शाकिर अली सिंध से पूछते हैं, क्या कोई शख्स अपने बेटे की सास से शादी कर सकता है? जी नहीं बेटा। एजाज अहमद साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी के पास नकदी हो और उस नकदी का अभी साल पूरा ना हुआ हो तो रमज़ान में उन पर ज़कात देना फ़र्ज़ है या नहीं? बेटा उन पैसों पर साल पूरा हुआ है या न हुआ है ये कैसा फजूल सवाल है। मैं कई बार कह चुका हूँ, ज़कात अदा करने के लिए पहले तारीख़ मुकर्रर करें, तारीख़ महीना नहीं दिन मुकर्रर करें। दिन आपका मुकर्रर हो जाए, उस दिन आप जितने पैसों के मालिक हैं, चाहे 1 दिन पहले मिले हैं या 1 महीना पहले मिले हैं या 1 साल पहले मिले हैं, जितने पैसों के मालिक उनकी ज़कात आप देंगे। ये नहीं है कि हर नोट पे साल पूरा होना ज़रूरी है, ये नहीं है। अब्दुल माजिद भाई पूछते हैं, गैर मुस्लिम की फैक्ट्री तेल की है, इसमें मस्जिद भी है, इसमें तरावी पढ़ सकते हैं? तो क्यों नहीं पढ़ सकते बाबा, मस्जिद है, जगह है, ठीक है आप पढ़ सकते हैं, पाक जगह है। नसरुल्लाह नासिर बुजदार से पूछते हैं कि इस वक्त मैं दुबई में मुकीम हूँ, जब हम कब्रिस्तान में किसी अपने की कब्र पर जाते हैं और सलाम करते हैं तो क्या वो सलाम की आवाज़ सुनता है? अगर वो सलाम की आवाज़ सुनता है तो क्या उसको ये पता चलता है कि मेरी कब्र पर कौन आया है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सही हदीस मौजूद है, मा मिन मुस्लिमिन यमुर्रु अला कब्रि अख़ीही इल्ला अरफ़हु व रद्द अलैहिस्सलाम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मुसलमान भाई किसी अपने भाई की कब्र से गुज़रता है, उसको सलाम करते, वो जवाब भी देते और वो इसको पहचान भी लेता है। बिलाल आका खेल भाई पूछते हैं कि मुफ्ती साहब मैं रात को नींद में बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इसका कोई हल बता दें जज़ाकल्लाह। बेटा दोनों आखिरी सूरतें, सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मुअव्वज़तैन इन्हें कहते हैं, ये पढ़ के सोया करें, इंशाअल्लाह आप नहीं डरेंगे। हमज़ा खान पूछते हैं, अगर किसी को खून देना हो तो माँ बाप से पूछ कर दे सकते हैं? बेटा अगर आप नाबालिग हैं तो माँ बाप से पूछें और आप बालिग हैं तो फिर मुनासिब है कि आप उनको दे सकते हैं।
حمزہ جمیل بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ حضرات فرماتے ہیں زیادہ تسبیح پڑھنے سے دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے اور مزاج میں سختی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے تو ایسی باتیں نہیں معلوم، یہ میں پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں۔ پرویز خان پوچھتے ہیں فرض نماز اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بیٹا، اگر آپ امام ہیں تو آپ فرض نماز اونچی آواز میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن اپنا نام بدلیں، یہ نام بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسلامی نام نہیں ہے۔ رضوان علی پوچھتے ہیں حفصہ، رقیہ، طاہرہ، طیبہ، جویریہ، لبابہ، یہ بھی نام اچھے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھے، بہت اچھے، زبردست۔ سراج احمد پوچھتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی اولاد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سیدنا امیر حمزہ کی اولاد کے بارے میں اسد الغابہ پڑھ لیں، آپ کو پوری تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ عامر سہیل پوچھتے ہیں لاک ڈاؤن میں جمعہ پڑھنا دروازے پر کیسا ہے؟ دروازہ کیسے کہتے ہیں پوتر؟ اگو پیچھو لسو، دروازے پہ دروازے کے اوپر چڑھ کے، دروازے کے اندر بیٹھ کے پوری بات کرو۔ وقار ابو عمر پوچھتے ہیں میرا اور میرے چچا کا شریک کاروبار ہے اور میرے چچا کاروبار میں اکثر جھوٹ بھی بولتا ہے، تو کیا یہ حرام منافع میرے حصے میں بھی آئے گا کیونکہ کاروبار شریک ہے؟ بیٹا، جھوٹ بولنے سے کاروبار حرام نہیں ہوتا، برکت اٹھ جاتی ہے حدیث پاک میں۔ وقاص احمد بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ طارق علی پوچھتے ہیں روزے کے دوران احتلام ہو جائے تو اس کا طریقہ کار غسل کا کیا ہوگا؟ وضو کی طرح ناک میں پانی، وضو کی طرح منہ میں کلیاں، اور اس کے بعد غسل۔ مسلم خان پوچھتے ہیں صاحب نصاب آدمی ہو اور اس کا اپنا گھر نہ ہو، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جی نہیں، اپنا گھر ہو یا نہ ہو، اب صاحب نصاب ہے نا، اب یہ خود زکوٰۃ دے گا، یہ لینے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ واہ۔ رضا اللہ پوچھتے ہیں اللہ کے حصول کا وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کی رضا کے حصول کا وظیفہ بیٹا، اللہ پاک کے احکامات مانو، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ گل پندرانی بھائی پوچھتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے، لیکن میں گڈی لولی نماز ہو جاتی ہے، لنگڑی لولی نماز ہے، باقی آپ کی نماز باقاعدہ بہترین محجبین تو آپ کی ٹوپی کے ساتھ ہی ہوگی۔ عوان بھائی پوچھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی جماعت کیوں نہیں ہے؟ اہل دیوبند منع کرتے ہیں، پلیز دلیل کے ساتھ سمجھا دیں۔ بیٹا، نفل کی نماز مکروہ ہے، ساری نفل کی جماعت مکروہ ہے۔ نفل علیحدہ کے لیے ہوتا ہے، الگ الگ کے لیے ہوتا ہے۔ جس کو شریعت الگ الگ کہ آپ اس کو اکٹھا بٹھا دیں تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا نا۔ یہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس کی کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی تف ہے آپ کی سوچ پر، بالکل غلط ہے۔ حنظلہ آبرو پوچھتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو میں کیا ہر نماز سے صاف کروں؟ بیٹا، قطروں کی تفصیل آپ نے پوچھنی ہے تو کسی عالم سے مل کے پوچھ لیں، اور قطرے روکنے ہیں تو حکیم سے رکوا لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔